بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک بہت بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ توبہ قبول ہونے کی حد ہے، اور حدیث صحیح میں ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو توبہ قبول ہوتی رہے گی، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور جس نے اس سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ گرگرۂ موت اور وقت نزاع سے پہلے توبہ کرے، کیونکہ وقت نزاع میں توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی وصیت نافذ ہوتی ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا تھا، تو اللہ عز و جل سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ کافر و بے دین اور نجومی آخر تک اس کے منکر رہے اور کہتے رہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ بس اللہ عز و جل ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر ان بے دینوں اور قدرت الہی کے ان کا کرم بہت وسیع ہے کہ گناہ گار کو ہر وقت اپنے کرم کے سائے میں لینے کو تیار ہے۔ کوئی آنے والا ہو، بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، اسے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہرگز اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدائے بزرگ و برتر کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنے بندوں کے زمین و آسمان کے برابر گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ بس توبہ سچی ہونی چاہیے۔ سچی توبہ کے بعد اگر نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر نہ چاہتے ہوئے دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر بھی فوراً توبہ کر لینی چاہیے، جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آئیں یا سورج مغرب سے نہ نکلے۔ اس وقت تک کی گئی ہر سچی توبہ قبول ہے۔ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، خاص طور پر جب نوجوان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر بہت کرم فرماتا ہے۔ نوجوان کی توبہ پر جنت سجائی جاتی ہے۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ عز و جل، میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے پردہ پوشی کی۔ بندہ عرض کرتا ہے، میں نادم ہوں۔ جواب ملتا ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ جواب آتا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ بھی توبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا۔ میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟
کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے در پہ کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا۔ وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا۔ میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے، سحری کے وقت عاجزی و انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا اور میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کروں گا۔ ناظرین، جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بلکہ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اتنی رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ جس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو جاتی ہے اسے توبہ کی توفیق ضرور ملتی ہے، اور جسے اپنے گناہ پر جتنی زیادہ شرمندگی ہوگی اس کی توبہ اتنی ہی زیادہ پختہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔